آداب ناظرین، اس بار سیز فائر کے بعد ملکی سطح پر بہت سارے اکثر لوگوں نے اس کا جو ویلکم کیا، جو سیز فائر ہوا۔ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ نہ انڈین عوام کے حق میں ہے نہ پاکستانی عوام کے حق میں ہے۔ عوام یہ چاہتی ہے کہ امن رہے۔ جو ملکی بادشاہ ہوتا ہے، جو وزیر اعظم ہوتا ہے، جو فوج کے جنرل ہوتے ہیں، جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں، وہ خالی صرف یہ نہیں دیکھتے کہ جنگ جو ہے وہ سے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، جنگ جیتنی ہے، ملک کی تباہی کرنی ہے۔ ان کے دماغ میں جو سرحدوں پر رہنے والے عوام ہے، ان کی مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ ملکوں میں ابھی اس وقت ہندوستان میں بھی غربت جو بہت ہے، ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سر پر چھت نہیں، جن کے کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ پاکستان کی تو اس سے بری حالت ہے، پاکستان کی حالت تو بخاریوں سے بھی بری ہے۔ لیکن پاکستان کے پاس اس وقت جو پلس پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان جو ترکی کے صدر ہے وہ کھل کے پاکستان کی حمایت جو کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اندر سے اندر ہی چائنا جو انڈیا سے خوف زدہ ہے، ہندوستان کی طاقت سے وہ گھبرا رہا ہے، وہ جو ہے وہ کھل کے اگر سامنے نہیں آیا پاکستان کی حمایت میں، لیکن اندر ہی اندر سے وہ اس کو ہتھیار بھی سپلائی کرتا ہے اور اس کو بہت ساری چیزیں سپلائی کرتا ہے تاکہ وہ ہندوستان کو نقصان پہنچا سکے۔ چین کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ انڈیا کمزور ہے۔ دوسری طرف اگر امریکہ کا دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ بھی انڈیا سے خوف زدہ ہے۔ پاکستان تو ایک مہرا بنایا انہوں نے، پاکستان کی تو اوقات ہی نہیں ہے کوئی ہندوستان سے لڑائی لے۔ پاکستان کو مہرا بنایا ہے چین نے بھی، امریکہ نے بھی، اور وہ انڈیا کو کمزور کرنے کے لیے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہاں یہ چھوٹی موٹی کارروائیاں کرتے رہے، دہشت گردی کرتے رہے۔ سامنے بے شک وہ نہیں کہتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر سے وہ ان چیزوں کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا جو سوال جو اس وقت ٹھیک ہے، ایک صرف انڈین جو میڈیا اس وقت بدنام ہو چکا ہے، کچھ سارا میڈیا نہیں، کچھ میڈیا والے ان کو لوگ کہتے ہیں کہ ٹی آر پی بڑھانے کے لیے، وہ اپنی ویوز بڑھانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے وہ جنگوں میں جھونک رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو مرنے والا ہے عام فوجی غریب پریوار سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جو مرنے والا ہے پولیس والے ہیں ان کے غریب پریوار سے تعلق ہوتا ہے۔ الٹیمیٹ سفر جو ہیں وہ سرحد کے عوام ہے، وہ سرحد کے عوام جو 47 میں، 71 میں، 65 میں اجڑے بسے ان کی بچوں کی تعلیمیں سفر کر رہی ہیں، ان کا جو چھوٹا موٹا گھر بناتے ہیں، ایک کے گھر میں 10 فیملیاں رہتی ہیں، وہ گھر تباہ ہوتے ہیں، پھر مشکل سے بناتے ہیں۔ اور جو مشکلات اس وقت سرحدی علاقوں کے لوگوں کی ہیں، وہ تو یہ میڈیا والے جو ٹی آر پی کے لیے جو اکساتے ہیں، ملکوں کو بھی، فوج کو بھی، جو لوگوں کو بھی اکساتے ہیں، فسادات کراتے ہیں، کمیونل رائٹس کراتے ہیں، یہ اکثر جو ہے یہ اس کی ذمہ دار کچھ میڈیا والے جو ہوتے ہیں۔ لیکن اصل میں جو سفرر ہیں وہ لوگ ہیں جو اس وقت جو بارڈروں کے نزدیک رہتے ہیں۔ وہ اگر اصل میں میڈیا آ کے وہاں دیکھیں ان کے حالات، لیکن وہ اصل ذات میڈیا جو ہیں، جو اونیسٹ میڈیا والے ہیں، جو صحیح جرنلسٹ ہیں، جو کمیونلزم پھیلا کے، جو اکسا کے، جو اپنا ٹی آر پی کے لیے لوگوں کو بیوقوف بناتے، وہ میڈیا نہیں ہے۔ لیکن اب اس وقت سوال جو لوگوں کو ذہنوں میں ہے، دیکھو جہاں تک سیز فائر کا تعلق ہے، سیز فائر کو تو اکثر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% جو ہے وہ لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ اب جہاں بھی جائیں گے، جو سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، جو امن پسند لوگ ہیں، جو غریبوں کے ہمدرد ہیں، جو فوج کے ہمدرد ہیں، جو ملک کے لیے بہتری چاہتے ہیں، جو ملک کو ترقی یافتہ چاہتے ہیں، وہ جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ چند لوگ، فرقہ پرست لوگ، اور جو لوگ جو ہیں وہ جرنلسٹ جو ہے، میڈیا جرنلسٹ تو ہم کو نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ فرقہ پرست میڈیا والے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ اکساتے ہیں یہ سب کو، اور اپنے ٹی آر پی حاصل کرنے کے لیے۔
اب لوگوں کا سوال یہ ہے کہ روس نے پاکستان کے ساتھ تنازع میں انڈیا کی کھل کر حمایت کیوں نہیں کی، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان تھوڑا تناؤ رہا تو رشیا جو ہے وہ کھل کے جو ہندوستان کی حمایت میں سامنے آیا، اور جب بھی اقوام متحدہ میں یہ جو کشمیر تنازع کی بات چلی تو رشیا نے ویٹو کر کے ہمیشہ جو ہے ہندوستان کے ساتھ دیا۔ لیکن اس بار کیا جو معاملات ہوئے کہ روس نے پاکستان کے ساتھ تنازع میں انڈیا کی کھل کے حمایت نہیں کی، تھوڑا سا ہم اس پر جو ہے نظر ڈالتے ہیں۔ جب بھی روس اور انڈیا کے تعلقات کی بات ہوئی تو لوگوں کو سوویت یونین کی گرم جوش یاد آ جاتی ہے۔ 1955 میں سوویت یونین کے رہنما نکیتا خروشیف نے انڈیا کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بہت قریب ہیں، اگر آپ ہمیں پہاڑ کی چوٹی سے بھی پکاریں تو ہم آپ کے شانہ بشانہ ساتھ ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور صرف روس ہی بچا، تب بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات میں اعتماد برقرار رہا۔ جب مغربی ممالک کشمیر کے حوالے سے مخمصے کا شکار تھے تو سوویت یونین نے کہا تھا کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے۔ سرد جنگ کے دوران سوویت یونین نے کئی بار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی بنانے کی قراردادوں کو ویٹو کیا اور انڈیا کا ساتھ دیا۔ انڈیا نے ہمیشہ کہا کہ کشمیر انڈیا اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ مسئلہ ہے اور روس شروع سے ہی اس کی حمایت کرتا رہا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان میں سوویت یونین واحد ملک تھا جس نے 1957، 1962 اور 1971 میں کشمیر میں مداخلت کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بلاک کیا تھا۔ روس اب تک 6 بار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں انڈیا کے خلاف قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر ویٹو کشمیر کے لیے تھیں۔ تو سوال یہ پیدا ہے کہ رشیا کی اس بے رخی کی وجہ کیا بنی؟ تنوی مدن ایک جو ہے وہ تھنک ٹینک ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہمارے وزیر اعظم یوکرین گئے اور کہا کہ روس اور یوکرین کو بات چیت کے ذریعے تنازع حل کرنا چاہیے، جبکہ انڈیا کو روس جیسے آزمائے ہوئے دوست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اس سے نیوٹن کا تیسرا قانون کہتے ہیں، یعنی برعمل کا رد عمل، ہر عمل کا رد عمل، کہ جیسا اگر اس وقت انڈیا یوکرین اور روس کے درمیان جو چل رہی تھی، جو جنگ چل رہی تھی، اس میں انڈیا کو جو رشیا یہ چاہتا تھا کہ انڈیا کو رشیا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ بنی کہ رشیا نے بھی اسی قسم کا رد عمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ان کو جو بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ اب ایک اور اس وقت جو ہندوستان میں دوسری جو اس وقت عوام میں تھوڑا سا غصہ بھی ہے، کچھ تو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس میں غصے میں ہیں کہ جو ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش جو ہے وہ انڈیا کو قبول نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کشمیر پر ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش نے انڈیا کو مشکل میں ڈال دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا، انڈیا میں دہائیوں سے ایسا دیکھا گیا ہے کہ وزیر خارجہ میں اگر کوئی ایک چیز ممنوع رہی تو وہ کسی تیسری فریق کی ثالثی ہے۔ بطور خاص پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر طویل عرصے سے جاری تنازع میں یہ بات زیادہ اہمیت کا حامل رہی ہے۔ اپنی غیر روایتی سفارتکاری کے لیے معروف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب دہلی کے لیے ایک حساس معاملے کو چھیڑ دیا تو ماہرین کو زیادہ حیرانی نہیں ہوئی۔ سنیچر کو انہوں نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ امریکی ثالثی میں انڈیا اور پاکستان 4 دن کی شدید سرحدی جھڑپوں کے بعد مکمل
اور فوری جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں۔ بعد میں ایک اور پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں آپ دونوں کے ساتھ مل کر کام کروں گا تاکہ 1000 سال بعد کشمیر کے معاملے کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ واضح رہے کہ کشمیر کا تنازع سن 1947 میں برطانوی راج سے آزادی اور تقسیم بند کے بعد قیام پاکستان سے شروع ہوا تھا۔ دونوں ممالک کشمیر پر اپنا مکمل دعویٰ پیش کرتے ہیں، لیکن وہ صرف اسے کچھ حصے پر اپنا کنٹرول دیکھتے ہیں۔ آج جو ہے وہ پلوامہ میں ابھی جو خبر ملی ہے کہ encounter break out between security forces and terrorists in Palwama. An encounter broke out between security forces and terrorists in Palwama district of Jammu and Kashmir on Thursday. آج صبح کی بات ہے۔ Security forces launched a crackdown and search operation in Nadar Tral area of Avantipura in South Kashmir district after getting specific input about the presence of terrorists there, a police official said. The search operation turned into an encounter after the terrorists fired upon the forces who retaliated, said. The exchange of firing is going on and further detail awaited, the official said. یہ پلوامہ کا جو نادر ترال ایریا ہے، اس میں آج صبح جب سیکیورٹی فورسز نے ایک سرچ آپریشن لانچ کیا، لیکن سرچ آپریشن کے دوران ٹیررسٹ نے ان کے اوپر فائرنگ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں طرف سے جو انکاؤنٹر سٹارٹ ہے، ابھی تک جو کسی جانی یا مالی نقصان کی خبر تو نہیں آئی کیونکہ آپریشن چل رہا ہے، اور جب بھی کوئی اس بارے میں تازہ رپورٹ آتی ہے تو ہم آپ کے سامنے یہ رکھیں گے۔ کل جو ہے وہ ڈپٹی چیف منسٹر سریندر چودھری جی نے کل نوشہرہ کا جو سرحدی علاقہ ہے جہاں بارڈر شیلنگ سے لوگوں کا جانی مالی نقصان ہوا ہے، اس کا دورہ کیا، اور اس دورے کے دوران انہوں نے جو وہاں تباہ کاریاں ہوئی، جو وہاں جو لوگوں کا نقصان ہوا، جانی تو اتنا نقصان ہوا، لیکن جو لوگوں کی جو نقصان جائیدادوں کو ہوا، مکان شیلنگ سے جو مکان تباہ ہوئے یا کہیں گاڑیاں وغیرہ نقصان ہوئی، تو اس کا جو انہوں نے جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ جناب چیف سیکرٹری صاحب نے بھی کل اخنور اور کھوڑ میں جو جائزہ لوگوں سے ملے اور وہاں انہوں نے جو جائزہ لیا، وہاں جو نقصان ہوا، جو لوگوں کا جائیداد وغیرہ کا جو نقصان ہوا اس کا جائزہ لیا، اور لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کا جو بھی نقصان ہوگا اس کی بھرپائی کی جائے گی۔ آج کی جو ایک سرخیوں میں ایک جو بیان آیا ہے، اس میں فوٹو بھی چھپا ہے طیب اردگان کا، وہ یہ کہتے ہوئے ان کے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہر حال میں پاکستان کا ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ طیب اردگان کا جو ایک بیان آیا ہے۔ دوسری طرف چین نے بھی جو اروناچل پردیش میں دخل اندازی شروع کر دی۔ چین نے اروناچل پردیش میں کئی جگہوں کے نام جو بدلے ہیں، اور اس کے چین نے ایک بار پھر سینہ زوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے ہندوستان کے خلاف سازش کرتے ہوئے اروناچل پردیش کے کئی مقامات کے نام تبدیل کر دیے ہیں۔ ہندوستان نے اس معاملے پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے چین کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہندوستان نے چین کی کوشش کو یکسر مسترد کرتے ہوئے بدھ کو کہا کہ اس طرح کی بے مطلب کوششوں سے حقیقت نہیں بدلی جائے گی۔ ہندوستان نے اروناچل پردیش کے معاملے میں پر چین کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ سچ نہیں بدلنے والا ہے، یہ ریاست ہندوستان کا اٹوٹ حصہ تھی اور رہے گی۔ ہندوستان نے اروناچل پردیش کے کچھ جگہوں کے لیے چین کے ذریعے اس کے ناموں کا اعلان کیے جانے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا کہ چین دعویٰ کرتا ہے کہ اروناچل پردیش تبت کا جنوبی حصہ ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ چین نے ہندوستانی ریاست اروناچل پردیش میں
جگہوں کے نام بدلنے کی فضول اور بے مطلبی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کی کوشش کو اپنے اصولی موقف کے پیش نظر رکھتے ہوئے واضح طور پر مسترد کرتے ہیں۔ بلڈوزر کی کارروائی پر سپریم کورٹ سخت جو ہے وہ ریاستی حکومت کو پھٹکار، اسٹیٹس رپورٹ طلب کی۔ اس کے علاوہ جو ہے کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف بیان پر بی جے پی وزیر پر مقدمہ دائر کرنے کا عدالتی حکم۔ مدھیہ پردیش کے ہائی کورٹ نے کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے وزیر کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے بدھ کو حکم دیا تاکہ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے وزیر جو ہیں وہ کنور وجے شاہ کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ عدالت نے ڈائریکٹر جنرل پولیس کو آج شام ہی معاملے کی کارروائی کا حکم دیتے ہوئے خبردار کیا کہ بصورت دیگر آپ کو توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ وزیر کے وکیل نے دلیل دی کہ عدالتی حکم کا مکمل طور پر جو اخباری رپورٹس کی بنیاد پر ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ اب سرکار ریکارڈ میں ویڈیو لنکس بھی شامل کیے جائیں گے۔ جب ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے مزید وقت دینے کی استدعا کی تو جسٹس اطل سری دھران نے معاملے کی حساسیت باور کرتے ہوئے کہا کہ میں شاید کل زندہ ہی نہ رہوں۔ مودی اقتدار میں ٹریک ٹوک کی سرگرمیاں مانند